प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 4 लोग ऐसे हैं कि जिन पर कुर्बानी करना बिल्कुल मुआफ़ है। यानी ये 4 लोग ऐसे हैं कि अगर ये साबित इस्तात होने के बावजूद कुर्बानी ना भी करें तो उनको कोई भी गुनाह नहीं मिलेगा। ये 4 लोग ऐसे हैं कि जो कुर्बानी ना करने के बावजूद भी बिल्कुल बेकसूर हैं, इन्हें किसी किस्म का भी गुनाह नहीं मिलेगा। वो 4 लोग ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारे प्यारे नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बानी के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। एक रिवायत में आता है कि एक दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी दूर से ये पुकारता हुआ आया, ऐ दो ज़बियों के बेटे, ऐ दो ज़बियों के बेटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, मैं ही 2 ज़बियों का बेटा हूँ। पहले ज़बी सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, दूसरे ज़बी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुतलब थे। जान लीजिए कि ज़बी अव्वल हज़रत इस्माईल इब्न हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तकरीबन हम में से हर मुसलमान को पता ही होगा, लेकिन ज़बी सानी हज़रत अब्दुल्लाह के वाक़े के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जान लीजिए कि हज़रत अब्दुल मुतलब अपने चचा की वफ़ात के बाद बैतुल्लाह में पानी पिलाने और खाना खिलाने के ज़िम्मेदार बने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल मुतलब ने बताया, मैं हिजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझे कहा, तैयबा को खोदो, मगर वो कुछ बताए बगैर ही चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया और आकर कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा कि बर्रा क्या है? वो कुछ बताए बगैर ही चला गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर से वो शख्स मेरे ख्वाब में आया और उसने कहा, मजमूना को खोलो। मैंने उससे पूछा कि मजमूना क्या है? वो फिर से बताए बगैर ही चला गया। उससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स आया और बोला कि जमजम को खोदो। मैंने उससे पूछा कि जमजम क्या है? इस बार उसने कहा, जमजम वो है कि जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमे को सैराब करता है। तैयबा, बर्रा और मजमूना ये सब जमजम के नाम हैं। अब्दुल मुतलब कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि ये कुआं कहाँ पर है? उसने बताया कि हरम शरीफ में जाओ, एक कौवा आएगा और ज़मीन पर 3 मरतबा ठोंक मारेगा, वहाँ पर वह पानी पाक पानी जमजम है। दूसरे ही दिन अब्दुल मुतलब अपने बेटे हारिस के साथ हरम में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा कि थोड़ी सी देर में वहाँ एक कौवा आया और ज़मीन पर 3 मरतबा उसने ठोंक मारी। उस जगह के दोनों अतराफ बुत मौजूद थे। मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के नज़दीक ज़हूर ज़मज़म के बाद बनु जरम का कबीला आबाद हो गया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें बहुत सी बेइतदालियाँ नज़र आईं और उनमें इजाफा होता चला गया। वो बैरून मक्का से आने वाले लोगों पर जुल्म ढाते, लोगों की तरफ से काबा मुअज़्ज़मा के लिए पेश किए जाने वाले तहाइफ और हदिये खा जाते हैं और उम्मत मक्का का ख्याल न रखते। चुनांचे उनकी बेइतदाली और हज्जाज कराम पर उनके जुल्म और ज़ियादतों की पादाश में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अज़ान और इक़्तिदा से महरूम करने और मक्का मुकरमा से निकालने का फ़ैसला किया। तो बनु बकर बिन अब्दुल मन्नाफ बिन कनाना और बनी खिज़ार ने इन पर हमला किया। बनु जरम शिकस्त से दो चार हुए। उनके सरदार उमर बिन हारिस बिन मज़ार ने काबा मुशर्रफ़ा के नफीस और बेशकीमत तहफ़ व हदिये को चाहे जमजम में फेंक दिया और उसे मट्टी से इस कदर भर दिया कि उसका नाम और निशान मिट गया कि हम तो मक्का के सुकूनत नहीं रहे और जमजम पीने की सादत से महरूम रहे। बाद में आने वाले भी ना पी सके और अपने कबीले समेत यमन की जानिब फरार हो गया। इस वाक़े पर तवील मुद्दत गुजर गई और जमजम का तज़किरा और इसका महल वक़ूअ तकरीबन 300 साल लोगों के जहनों में महव हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी के जद्द अमजद सरदार अब्दुल मुतलब को इस एजाज़ से नवाजा। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुतलब को दाल लेकर आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक्त कुरैश आ पहुँचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम इनके लिए कुर्बानी करते हैं। याद रहे कि जब सरदार अब्दुल मुतलब ने चाहे जमजम तलाश के लिए खुदाई शुरू की तो उस वक्त उन्हें लोगों ने रुकावट डालने की पूरी कोशिश की, मगर अब्दुल मुतलब को क्योंकि अपने ख्वाब के सच्चे होने का पूरा यकीन था, इसलिए उन्होंने कौम की मुखालफत की परवाह ना की। अब्दुल मुतलब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे जिसका हुक्म दिया गया है मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो वो रुक गए।
آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ان میں سے ایک آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جلدی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھی، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر دیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ تو یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ میرے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تو پھر اس معاملے پر ہم تم سے جنگ کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد بن حذیل کی کانہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کہنا ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر سردار عبد المطلب بن عبد المناف کے کچھ لوگ اور قریش کے ہر قبیلے سے ایک معتبر و معزز شخص قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ سفر طویل تھا اور بے آب و گیا ویران صحرا تھا۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ سردار عبد المطلب کے مخالف گروہ کے پاس کچھ پانی موجود تھا۔ آپ نے ان سے پانی منگا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اور یہ مجبوری ظاہر کی کہ ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں جہاں پینے کے لیے دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ ہم اگر آپ کو پانی دے دیں گے تو ہم بھی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس صورتحال میں عبد المطلب نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ رفقا نے کہا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ جو حکم دیں ہم وہی کریں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس جس قدر ہمت ہے، ہر کوئی اپنے لیے ایک گڑھا کھودے کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کی بجائے صرف آخری آدمی بغیر قبر کے رہ جائے۔ سب نے کہا کہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے۔ چنانچہ سب نے گڑھے کھودے اور پیاسے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران سردار عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا، کوشش نہ کرنا اور زندگی بچانے کے لیے کوشش نہ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے۔ اٹھو، یہاں سے کوچ کرتے ہیں، شاید اللہ تعالی ہمیں کہیں سے پانی مہیا کرے اور ہماری مدد کرے۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے مخالفین یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو اللہ کی قدرت سے اونٹنے کے پاؤں نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پانی کو دیکھ کر سردار عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سب لوگ روکے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پینے کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر عظیم القدر پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم المرتبہ دادا اور قریش کے سردار میں بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں شیریں پانی مہیا فرمایا ہے، آؤ تم بھی پانی پی لو اور مشکیزیں بھر لو۔ چنانچہ سب نے خوب پانی پیا اور اپنی ضرورتیں پوری کی اور اپنے اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے۔ سارا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سردار عبد المطلب کو ملنے والا اعزاز اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ سب لوگ کہہ اٹھے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کیا ہے۔ اس نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے۔ اے سردار، اللہ کی قسم، ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے۔ جس ذات نے آپ کو اس بیابان صحرا میں سیراب کر دیا، وہی ذات آپ کو زمزم سے بھی سیراب کر دے گی۔ اور یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کائنہ کے پاس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی کھدائی کی تھی کہ مال و دولت، تلواریں اور زریں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے گھیر لیا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے کورا ڈالیں۔
انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبہ کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پھانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام نکلی، اور قریش کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی بھی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا، اور ان کے 10-12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، جو کہ نہایت خوبصورت اور سب لوگوں کے ہر دل عزیز تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور نہ صرف اپنے والد بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آ گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ قرآن دازی میں ان کے 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے کے مطابق قرآن دازی کی گئی تو قرآن دازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کرے، لیکن کیونکہ وہ منت مان چکے تھے تو ان کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ حضرت عبد المطلب انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے کہ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بیٹے کو یہاں لا کر ذبح کر دے گا۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کہنہ عورت رہتی ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کر دیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائے تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجیے گا۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے وہ 10 اونٹ ہے، تم 10 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرآن دازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، تو حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا۔ اونٹ زیادہ کیے گئے تو دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام آیا، اور جب اونٹوں کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے ہوئے 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اللہ کی قسم، جب تک 3 مرتبہ اونٹوں کے نام کا قرعہ نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعے کو قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا اور ہر مرتبہ اونٹوں کے نام کا ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی اور صفا اور مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دے کر کیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، یعنی اسماعیل اور عبداللہ۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ قربانی کر ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو صابر استطاعت ہو، صابر نصاب ہو، لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسے کون سے 4 لوگ ہیں جو اگر قربانی نہ بھی کریں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے لیے قربانی کرنا بالکل معاف ہے۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، یعنی ایسا شخص اگر قربانی نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
दूसरा शख्स वो है कि जो साहब निसाब तो है लेकिन वो सफ़र में हो और इस पर भी कुर्बानी माफ़ है। लेकिन यहाँ पर एक और बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि सफ़र करने वाला कितना दूर है और कितने किलोमीटर सफ़र करेगा। अगर तो सफ़र बिल्कुल मामूली सा है, यानी अगर सफ़र से जल्द फारिग हो जाए तो आप कुर्बानी करेंगे, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा दूर का सफ़र है तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी मुआफ़ है। जान लीजिए कि तीसरा वो शख्स है जो ग़ुलाम हो, ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी करना मुआफ़ है। और चौथा और आखिरी शख्स वो है कि जो नाबालिग हो, क्योंकि नाबालिग इंसान पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। जान लीजिए कि शरीयत के तमाम अहकामात इंसान पर वाजिब उस वक्त होते हैं जब वो बालिग हो जाता है। इसीलिए जो शख्स नाबालिग है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, इसीलिए उसे कोई भी गुनाह नहीं मिलना चाहिए, वो कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो। नाज़रीन करम, जान लीजिए कि जो शख्स साहब निसाब होने के बावजूद भी कुर्बानी ना करे तो उसके बारे में इस्लाम में बहुत सी सख्त वईदें सुनाई गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास फुर्सत हो, यानी वो इस्तात रखता हो लेकिन फिर भी कुर्बानी ना करे, तो ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब तक ना आए। यानी आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में क्या फरमाया कि जो इस्तात रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता है। इसीलिए हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए दीन के मुताबिक चले, ताकि अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे राज़ी हो जाए और हम किसी भी किस्म के गुनाहों के मुर्तकिब भी ना हों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।